السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تبارك وتعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجہ۔ حضرات گرامی، یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے بہت تھوڑے عرصے کے لیے، بہت شارٹ پیریڈ ہے، یہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ زندگی ہم سے واپس لے لی جائے گی، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہمارا ہاتھ تو رہے گا لیکن یہ ہاتھ کچھ کر سکنے کے قابل نہیں رہے گا۔ میری زبان تو رہے گی لیکن ایک بار سبحان اللہ کہنے کی طاقت نہیں رہے گی اس میں۔ میرا پیر تو رہے گا لیکن گھر سے مسجد تک آنے کی صلاحیت نہیں رہے گی، اور سب کچھ رہیں گے، ہمارے گھر بھی رہیں گے، ہمارے بچے بھی رہیں گے، ہماری فیملی بھی رہے گی، لیکن کوئی چیز ہماری نہیں رہے گی، وہ سب دوسروں کی ہو جائے گی۔ اور ہمارا یہ جسم اس خالق کی طرف، اس مالک کی طرف، اس کریٹر کی طرف ایک دوسرے سفر پہ روانہ ہو جائے گا، چل پڑے گا، جہاں سے پھر واپسی نہیں ہے، دوبارہ چانس ملنے والا نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، جس کو بہت کم لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں کہ ہم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہماری منزل بہت دور ہے، جہاں سے آئے تھے اسی کی طرف ہمارا سفر ہر دن ہمیں لے کے چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، ہر دن، ہر صبح، ہر شام مجھے اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور اس زندگی کا رزلٹ
اس دنیا میں تو بہت تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، اصل رزلٹ قیامت کے دن سامنے آئے گا، جب ہم میں سے کچھ لوگوں کے داہنے ہاتھ میں ان کا رزلٹ ملے گا اور وہ خوشی سے چلا اٹھے گا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے لوگو لو میرا رزلٹ پڑھو۔ اور اکثریت میجورٹی ایسے لوگوں کی ہوگی جن کے لیفٹ ہینڈ میں ان کا رزلٹ دیا جائے گا، اور وہ رزلٹ کو دیکھتے ہی کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا رزلٹ ملتا ہی نہیں، دیا ہی نہیں جاتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے زندگی میں کیا 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 تھا۔ یہی دو لوگ ہیں بس، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں، اور وہ دن بہت جلد آنے والا ہے، اور اسی دن کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی زندگی دی ہے ہمیں۔ یاد رکھیے، ہر دن یا تو ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور موت کی طرف تو تیزی سے ہم بھاگے جا رہے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ متعین کر دیا ہے کہ یہ لمٹ تک آئے گا اور اس کی جان لے کے چلے آنا ہے۔ اب اس امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جانتا تو ہے، وہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے ارادوں کو، خیالات کو، تھاٹس کو جانتا ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے، دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ کون اس ریئلٹی کو، اس حقیقت کو محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں کس کے لیے پیدا ہوا، جب پورا یونیورس میرے لیے بنایا گیا، دنیا کی ایک ایک چیز میری نوکر ہے، میری خدمت میں لگی ہوئی ہے، سو میری زندگی کس کے لیے؟ اور اسی کا جواب یہ قربانی ہمیں دیتی ہے۔ قربانی کے وقت میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 162، یاد رکھیے جس شخص کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا قربانی کرتے وقت، اور ابھی سے جو اس آیت میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول نہیں کرے گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں صاف صاف فرما دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف اس سے ڈرنے والوں اور تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، اس میں اس بیٹے کی قربانی قبول ہوئی جو اللہ سے ڈرتا تھا، اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ گاڈ کانشس لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ انما کا مطلب یہی ہوتا ہے اونلی، صرف اور صرف۔ اب یہ آیت جو ہم قربانی کے وقت پڑھتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے ذریعے سے کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم لوگوں سے جو قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ کیا پہلے یہ فیصلہ تو کرو
पहले ये अज़्म तो करो, डिसाइड करो क्या, इन्ना सलाती, बेशक, नो डाउट, मेरी नमाज जो दिन में 5 बार पढ़ते हैं, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, नमाज के बाद कुर्बानी का जिक्र किया। देखिए नमाज में क्या करता है इंसान, अल्लाह ताला, इंसान अपना सर जो है ज़मीन पे टेक के कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, मेरी बड़ाई नहीं है, कोई इंसान बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, बड़ाई, किबरियाई, ग्रेटनेस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है और किसी की नहीं। और जब ये कहता है उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़ौरन कुर्बानी का क्यों ज़िक्र किया कि कुर्बानी में इंसान ये सिंबॉलिक तौर पे ये कहता है जानवर की गर्दन पे ज़बह करते हुए कि मेरे मौला, ये जो लाइफ तूने दी है, चाहे मेरी हो या मेरे बच्चों की हो, जब भी तेरा डिमांड आएगा मैं हाथ पर लेकर के हाजिर हूँ। जब आएगा जिस तरह से तेरे हबीब और खलील ने, इब्राहिम ने सोचा नहीं एक लम्हे के लिए। अफसोस होता है, हम लोग बोलते हैं फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बच्चे बात नहीं मानते। बच्चे इसलिए बात नहीं मानते कि आपने खुद बात मानने का मूड नहीं बनाया। वहाँ डिटर्मिनेशन देख रही है कि हुक्म आया और छुरी लेकर के लेटा दिया और ज़बह करने की कोशिश शुरू हो गई। ये कुर्बानी में सबसे पहला एहसास, ये हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए होगी। और इस एहसास के साथ, इस शऊर के साथ, इस सेंस के साथ हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी गुजर रही। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी ज़िंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक अल्लाह के लिए है जो सारे इंसानों का मालिक है अकेला। मुझे बताइए अल्लाह ताला को इंसान क्या जवाब देगा जब अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि दुनिया में तेरी ज़िंदगी किसके लिए थी, तेरे दिल में इरादे किसको खुश करने के लिए थे, 24 घंटे की लाइफ तुम्हारी किसके लिए गुजरती थी। हम में से अक्सरियत मेजॉरिटी इसका क्या जवाब देगी। क्या हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत अल्लाह के लिए है? अपने आप से पूछिए, आपका दिल गवाही देगा। हमारी ज़िंदगी का मकसद अगर ये तय नहीं हुआ कि मेरी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के लिए है और उसके बगैर हमने कुर्बानी का जानवर ज़बह कर दिया, तो जानवर को तो मार डाला अल्लाह के नाम पर, लेकिन मेरी ज़िंदगी किसी और की ग़ुलामी के लिए गुजर रही है, तो हमने उस जानवर पर जुल्म किया, उसके साथ नाइंसाफ़ी की। क़यामत के दिन वो जानवर अल्लाह के सामने खड़े होकर के कहेगा, आपको मालूम है ना, सारे जानवरों को भी ज़िंदा किया जाएगा। वो कहेगा कि अल्लाह, इसने मुझे तो तेरे नाम पे कुर्बान कर दिया, ज़बह कर दिया, लेकिन पूछ के इसकी ज़िंदगी किसके लिए थी, ये किसके लिए मरता था। उस वक्त इंसान क्या जवाब देगा। और आपको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन हर चीज़ को ज़बान देगा। हमारे चमड़े बोलेंगे, हमारी स्किन गवाही देगी, हमारी आँखें बताएंगी, हमारे कान बोलेंगे, हमारे दिल की गवाही होगी। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिल से सवाल किया जाएगा कि तुम क्या सोचते थे, क्या समझते थे, क्या देखते थे, क्या सुनते थे। सोचिए तो सही, आप खुद सोचिए, खुद गौर कीजिए।
کہ جس جانور کو ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، کیا اس اللہ کے لیے میری زندگی گزر رہی ہے؟ اور دوسری جو دعا ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ڈائریکشن کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کون ہے؟ ایمان والا جس کے دل میں بھی ایمان ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اس کا سب سے بڑا گول کیا ہونا چاہیے؟ یہی ڈیفائن نہیں ہے ابھی ہمارے بیچ میں۔ اللہ اکبر، ایک ایمان والے کا گول سب سے اونچا ہے۔ دنیا میں آپ کچھ بھی پالیں، سکسیس سٹوری کے نام پہ آج ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے، ہم خود بھی کنفیوز ہیں۔ ہماری سکسیس کیا ہے؟ مین ٹارگٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر کہہ کے بتا دیا گیا کہ ایمان والے کا سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا گول اور سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہ اللہ جب سب سے بڑا ہے تو اللہ کو پا لینا، اس کو خوش کر دینا، یہ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا اچیومنٹ ہے۔ کیا ہم میں سے لوگ سمجھتے ہیں؟ کیا بچوں کو یہ چیزیں بتاتے ہیں ہم؟ کیا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا اچیومنٹ پرائم منسٹر بن جانا نہیں، وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ بن جانا نہیں، بلکہ سب سے بڑا اچیومنٹ کسی انسان کا ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت کو خوش کر لے اور ہمیشہ کے اس کے گیسٹ ہاؤس میں اس کی سب سے بڑی نعمت یعنی جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لے۔ یہ مقصد، یہ پرپز ہمیں حاصل کرنا ہے اس قربانی کے ذریعے سے۔ طے کیجئے، ارادہ کیجئے، نیت کیجئے۔ جو شخص خود فیصلہ نہیں کرتا کہ میری زندگی کس کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کی غلامی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ زندگی بھر لوگوں کی غلامی، فیملی کی غلامی، بچوں کی غلامی، سوسائٹی کی غلامی۔ پچھلے ہفتے میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے 4 بیریئرز ہیں، اللہ نے خود رکھے ہیں۔ کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کیا ہے وہ 4 بیریئر؟ سب سے پہلے خود اپنا نفس، ڈیزائرز۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جمعہ سے پہلے، خطبے سے پہلے مسجد میں آؤ، ہمارا دل نہیں مانتا۔ یہ کون روکتا ہے ہمیں؟ کوئی حکومت روکتی ہے کیا؟ کوئی سوسائٹی روکتی ہے ہمیں؟ ایک فوری اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو۔ فجر کی نماز میں آنے سے کون روکتا ہے؟ 6 لوگ صرف رہتے ہیں۔ کون روکتا ہے یہ؟ ہمارا نفس، جس کی غلامی میں ہم مبتلا ہیں۔ پہلا بیریئر ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آئیکن بنا کر کے پیش کیا کہ تمہارے لیے آئیکن اگر کوئی ہے، رول ماڈل ہے تو وہ ابراہیم ہے علیہ السلام۔ کہا کہ جھک جاؤ، فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگ میں کودنا تو دور کی بات ہے، ہم صبح کی نیند قربان نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسرا بیریئر میری فیملی ہے۔ سب سے پہلے فیملی کی طرف سے رکاوٹ آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو بھی بولا، آپ گھر لے کے رہیے، پراپرٹی لے کے رہیے، جائیداد لے کے رہیے، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اس بیریئر کو بھی توڑ دیا۔ دوسرا بیریئر، تیسرا بیریئر سوسائٹی۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑی رکاوٹوں میں سے سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی سے ڈرتے ہیں ہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری سوسائٹی کو کہا، قد بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، اے پورے شہر کے لوگوں، ہمارے تمہارے درمیان میں دشمنی شروع ہو چکی ہے۔ امیجن کیجئے ایک شخص کا ایمان اور اس کا عزم اور اس کی ہمت کہ ایک آدمی پورے، فار ایگزامپل پورے ٹمکور سٹی کو بولتا ہے کہ تم سب کے سب میرے دشمن ہو۔ اور تیسرا بیریئر حکومت، بادشاہ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ تم خدا ہو، سورج پورب سے نکلتا ہے، ایسٹ سے نکلتا ہے، تم ویسٹ سے نکال کے دکھاؤ، پچھم سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ 4 بیریئرز ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کے دکھایا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں بھی اسی طرح بن کے آنا ہے، ورنہ اگر اس ماڈل میں فٹ نہیں ہوئے تو ہمارے یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ پرپس تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، مقصد سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے اس قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میری زندگی اور موت صرف اور صرف ہے۔ سوچئے، آپ غور کیجئے ذرا کہ میری زندگی جس نے مجھے بنایا اس کے علاوہ کسی اور کے لیے گزرے، جس نے یہ زندگی مجھے دی، جس نے یہ میرا دل دیا، اس میں اس کے علاوہ کوئی اور رہے، جس کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے میری لائف گزر رہی ہے، تو کیا یہ کامن سینس کی بات ہے؟ کیا یہ کامن؟ کیا وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کس کے لیے گزری تو کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ سے کیا بدلہ مانگیں گے ہم؟ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کیوں کرنی چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے غریبوں میں اس کی قیمت تقسیم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی لاجک سننا نہیں چاہتا، وہ سیدھے سیدھے بولا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ۔ قربانی کے جانور یا اللہ کی نشانیاں، تم ان کو کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لو، یعنی ان کو ذبح کر دو۔ یہاں اونٹوں کی بات ہو رہی۔ جب اللہ نے حکم دیا تو اب اللہ سے زیادہ ہم ریشنل اور لاجیکل نہیں ہو سکتے، اس لیے ہر وہ شخص قربانی کرے جسے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے، قرض لے کر کے، مانگ کر کے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کے نہیں کرنا۔ اگر کسی آدمی کے پاس ایک ہی جانور کی قربانی کے لیے تو پورے گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی کی ایک جانور کی قربانی کر سکتا ہے، وہ ایک بکرے کی، ایک جو بھی جانور آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے 1505، کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی عن نفسه وعن اہل بیتہ شاتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جتنا ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ہی قربانی میں یمن سے 100 اونٹ منگائے تھے۔ کتنے؟ 100، اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ کتنے؟ 63۔ یہاں پہ تھوڑی دیر رک کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ہم میں سے باحیثیت ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس قربانی کے جانور خریدنے کی طاقت نہیں، ہم لوگ آدھا کلو گوشت دے دیتے ہیں، آپ تھوڑا دل بڑا کر کے قربانی کے جانور بھی خرید کے دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کو قربانی کے جانور جو بھی ہوں، بکرے ہوں یا اور جو کچھ بھی ہوں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو آپ دیکھیے اور ان کو دیکھ کر کے دیجیے، اس لیے کہ قربانی جو آپ کر رہے ہیں اس کا جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب جس کو دے رہے ہیں وہ قربانی کرے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا آپ کو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، تو یہ سب کامن باتیں ہیں کہ بہت دبلا نہیں ہونا چاہیے، خود سے چل کر کے جا سکتا ہو، 1/3 اس کی دم کٹی نہ ہو، کان کٹی نہ ہو، آنکھ میں پرابلم نہ ہو، یہ ساری چیز، یعنی ایسا جانور جو صحت مند ہو، اس کی سینگ جو ہے 1/3 سے زیادہ ٹوٹی نہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس قربانی کے موقع پر اکثر لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہمارے آس پاس نان مسلمس رہتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایون کہ مسلمان خود مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، نالی میں پھینک دیا، اٹھا کے سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے یہاں بغل میں دلت لوگ رہتے ہیں، SC ST کے، ان کے محلے میں آپ جائیے کوئی گندگی کا ڈھیر نہیں ملے گا، اور یہاں جائیے مسلمانوں کے سامنے
یہ کون سے مسلمان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی طرح مت ہو جانا، یہودیوں کے گھروں کے سامنے گندگیاں رہتی ہے۔ آج جائیے اسرائیل میں، کسی یہودی کے گھر کے سامنے گندگی نہیں ہوگی، وہ گندگی ہم نے اپنے اندر اٹھا کے ڈال لی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی ویسٹ سڑک پہ، روڈ پہ، ادھر ادھر نالی میں نہیں پڑنا چاہیے، صحیح جگہ لے آ کر کے ڈالیے۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ اس قربانی کے ذریعے میری زندگی بدل جائے، اور میں جس جانور کو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں اس سے پہلے خود طے کروں کہ آج سے میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہوگی۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس میسر ہو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیے جن کو سال سال بھر گوشت کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں آپ کی سوسائٹی میں، ہم ان کا کیئر نہیں کرتے، جن کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے، کھا کھا کے بیمار ہیں، ان کو لے آ کے بھر بھر کے کھلاتے ہیں۔ اور جن کے پاس سال سال بھر تک، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں سال سال بھر تک وہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں خریدتے ہیں، وہ پیسے نہیں ان کے پاس، ان تک لے جا کر کے معلوم کر کے دیجئے۔ ایک قربانی میں گوشت بٹوا رہا تھا، ایک گھر میں نے بھیجا بچے کو، پتہ چلا کہ وہ اس دن قربانی کے دن مرچ سے روٹی کھا رہا تھا، وہ آدمی سالن نہیں تھے کھانے کے لیے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم سب سے پہلے اس قربانی کے مقصد، یعنی میری زندگی اللہ کے لیے ہو، میری موت بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس قربانی کا جو حق ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور مستحقین تک جو مانگتے ہیں، یاد رکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ خوشحال ہیں، حالانکہ وہ خوشحال نہیں ہوتے، ان کو معلوم کر کے ان تک پہنچائیے۔ ہو سکے تو جانور دیجئے، اور نہیں تو آپ گوشت ضرور ہی پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قربانی کا مقصد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربانی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔